ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے، لیکن یہ سارے زیور سونے کے تھے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں ٹھگ بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارا کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ دونوں ٹھگ تو تھے ہی، پر بڑھیا تو ان کی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ دوسرے ٹھگ نے کہا بڑی اماں یہ تو بہت خوب بات ہے، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہو گیا بیٹا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بڑھیا بولی بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو، تم ہی کچھ سناؤ۔ اس پر دوسرا ٹھگ بولا مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ نے کہانی سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بہت بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھی، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور اس میں خاص بات یہ تھی اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب اس کے بائیں سینگ پر بیٹھ جاتے تو مشرق میں آ جاتے۔ اور پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ایک گولی آئی اور ہمارے گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بہت افسوس ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت اچھی گائے تھی۔ اس کے بعد ٹھگ جو تھے ان کو تیر نشانے پر لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بڑی اماں اب تم کوئی کہانی سناؤ۔ بڑھیا نے کہا کہ میری شرط بھی وہی ہے جو تم لوگوں کی تھی، اگر میری بات کو غلط کہا گیا تو تم لوگوں کو 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ وہ دونوں ٹھگ اور کیا کرتے، دونوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہانی سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل مجھے بھی جہیز میں دیا تھا، بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کسی دوسرے بیل سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا تھا۔ ہم نے بہتر علاج کرایا لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ اس سے کئی اچھے کپڑے تیار ہونے لگے۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنا شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھے اور تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے اسے کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے اور کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے، اور ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی
मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद उसने कहा कि हम इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। उसने कहा कि अच्छा बेटा, शहर तो आ गया है, अब मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच डालूं, फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई और दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। कुएं से कुआं चलता बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिया और उनसे कहने लगी कि बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? बुढ़िया बोली, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। जिस पर सुनार बोला कि हमें नौकरों की तो बहुत ज़रूरत है, उसके बाद इनकी कीमत क्या है वो बताएं। बुढ़िया ने 300 रुपये मांगे, लेकिन 200 रुपये पर बात तय हो गई। उसके बाद बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने बेटों से पूछ लूँ कि मैं दोनों को बेचूं या एक को। बुढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज़ से पूछने लगी, बेटा, एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा, दोनों ने बुढ़िया को कहा। बुढ़िया ये बात कहकर 9 दो 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरियां झाड़ने का हुक्म दिया और उनको हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने कहा, अरे हम तो ठग थे ही, लेकिन वो तो हमारी नानी निकली।